ناظرین، ایک مولانا صاحب نے غلطی سے جنات کا نکاح پڑھا دیا۔ اس کے بعد جناتوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک مولوی صاحب جن کا نام محمد نواز ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بچوں کو قرآن کریم پڑھاتا ہوں، اس کے ساتھ ہی دنیاوی تعلیم کی ٹیوشن بھی کچھ بچوں کو دیتا ہوں۔ آج کل کی سائنس نے جو ترقی کی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر سائنس نے آج تک یہ کھوج نہیں لگا پایا کہ جنات کا وجود ہوتا ہے یا نہیں۔ اس لیے سائنس نے یہ کہہ دیا کہ جنات کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم انسانوں، جانوروں اور نوازات کے علاوہ دوسری مخلوقات کی موجودگی کو بھی مانتے ہیں، جیسے کہ فرشتے اور جنات، کیونکہ جنات کے حوالے سے قرآن کریم میں بھی ذکر آیا ہے۔ اس لیے ہم یقین کرتے ہیں کہ نہ صرف جنات کا وجود ہوتا ہے بلکہ وہ ہمارے آس پاس بھی رہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہم انسانوں میں کچھ انسان برے اور کچھ انسان اچھے ہوتے ہیں، ویسے ہی جناتوں میں بھی کچھ جنات برے اور کچھ جنات اچھے ہوتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو جو واقعہ سنانے والی ہوں وہ برے جناتوں کا نہیں بلکہ ایک اچھے جناتوں کا ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں، رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک میرے حجرے کے دروازے پر دستک ہوئی، یعنی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مجھے اللہ نے یہ خوبی دی تھی کہ میں چاہے کتنی بھی گہری نیند میں ہوں مگر تھوڑی سی کھٹکھٹانے پر میری آنکھ کھل جاتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں جاگ گیا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ اور پھر اچانک دوسری دستک ہوئی تو میں نے اپنے سرہانے رکھا موبائل اٹھا کر وقت دیکھا تو 11:21 ہو رہے تھے۔ دروازے پر تیسری مرتبہ کسی نے کھٹکھٹایا اور میرا نام بھی پکارا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا، باہر دیکھا تو دو اجنبی نوجوان میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان دونوں کو پہچانا نہیں۔ میں نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا، جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا، مولوی صاحب ہمارے یہاں شادی ہے، اسی لیے ہم آپ کو لینے آئے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے۔ میں نے کہا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں، ذرا اپنے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے کہا، ہم پڑوس والے گاؤں میں رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، آپ لوگوں کا کیا نام ہے؟ کیونکہ اس گاؤں کے کافی لوگ مجھے جانتے تھے اور میں بھی انہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا، میرا نام زنجار اور اس کا نام افق ہے۔ تو میں نے اپنے آپ سے کہا، اچھا عجیب نام ہے۔ تم دونوں کے تھوڑی باتیں کرنے کے بعد مولوی صاحب ان کے ساتھ چل دیے۔ مولوی محمد نواز بتاتے ہیں، مارچ کا مہینہ تھا، اس لیے رات تھوڑی ٹھنڈی تھی۔ وہ دونوں میرے آگے آگے اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ان کی رفتار بہت تیز تھی مگر وہ میری وجہ سے دھیرے چلنے پر مجبور تھے۔ تقریباً 20 منٹ چلنے کے بعد ان کا رخ بدل گیا، یعنی انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کیونکہ گاؤں تو دوسری طرف تھا اور جدھر وہ جا رہے تھے اس طرف ایک بڑا سا میدان تھا جہاں گاؤں کے لڑکے دن کے وقت کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں۔ میں نے کہا، بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ گاؤں تو ادھر کی طرف ہے، ادھر تو میدان ہے۔ انہوں نے کہا، جی اصل میں گاؤں میں جگہ نہیں تھی، اس لیے ہم نے شامیانہ ادھر لگایا ہے۔ میں بھی چپ چاپ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ دونوں وقت وقت پر پیچھے مڑ کر میری جانب دیکھتے تھے، جیسے کہ یہ یقین کرنا چاہتے ہوں کہ میں ان کے پیچھے آ رہا ہوں یا نہیں۔ میں نے چلتے ہوئے دوبارہ کہا، سنو بھائی، شادی ہے نا آپ کے یہاں؟ تو انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ میں نے کہا، تو یہ خاموشی کیسی؟ کیونکہ ہم میدان کے قریب تھے اور ابھی تک مجھے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، بالکل سناٹا تھا۔ اس لیے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، جی انتظام تو ہے مگر نکاح پڑھانے کے بعد۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے چلنے لگا۔ تقریباً 5 منٹ کے چلنے کے بعد مجھے وہ شامیانہ نظر آیا اور تقریباً 2 منٹ کے چلنے کے بعد ہم اس شامیانے میں داخل ہو گئے۔ لائٹنگ کا تو خوب انتظام کیا گیا تھا۔ میں چاروں طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں میرے کانوں میں آواز آئی، خوش آمدید مولوی صاحب۔ میرے سامنے سلوار قمیض میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ تو زنجار جو مجھے لے کر آیا تھا اس نے کہا، یہ دولہے کے باپ ہیں اور ان کا نام سردار مانس ہے۔ ان کے بعد سردار مانس نے کہا، آئیے مولوی صاحب میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آگے آگے چلنے لگے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ایک جگہ جا کر مانس صاحب نے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ دلہن کے باپ ہیں، ان کا نام شرمک صاحب ہے۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا
तो उन्होंने मेरा हाथ गर्मजोशी से पकड़ कर हिलाया। मैंने महसूस किया कि उनके हाथ गैर मामूली तौर पर गर्म थे, मगर मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं हैरान था और मेरी हैरानगी की वजह ये थी कि मैंने उस सामियाने में अभी तक उस गांव का कोई भी इंसान नहीं देखा था। सबके सब चेहरे मेरे लिए अजनबी थे। मैंने दुल्हन के बाप से इस बात का जिक्र किया कि यहाँ गांव का कोई इंसान नहीं है, तो उन्होंने कहा, ओ तो आप इसलिए परेशान हैं। इसके बाद दुल्हन के वालिद ने एक लड़के को आवाज़ दी और करीब आने पर उससे कुछ कहा। इसके बाद वो लड़का वहाँ से चला गया। मौलवी साहब बताते हैं, इसकी थोड़ी देर बाद मैंने नज़र साहब को आते हुए देखा। नज़र साहब की इसी गांव में परचूनी की दुकान थी, यानी परचून की दुकान थी। उसके बाद अहमद खान साहब मिले, शेर दिल साहब मिले, गुलाम अली और शहीद अली, इन सब को मैंने देखा। तब जाकर मुझे इत्मीनान हुआ। मैंने पूछा, नज़र साहब आपकी दुकान कैसी चल रही है? नज़र साहब ने चौंकते हुए जवाब दिया, दुकान अच्छी चल रही है। इसके बाद मैंने गांव के लोगों से और भी बातें की। इतने में इफ़क साहब ने आकर मुझसे कहा, मौलवी साहब निकाह पढ़ाएं, देर हो रही है। मैंने कहा, जी चले, और फिर जाकर मैंने उनका निकाह पढ़ाया। उन्होंने मुझे मिठाई भी दी, निकाह पढ़ाई के पैसे भी दिए और मुझे खाना भी खिलाया। खाना इस कदर लजीज था कि मैं बयान नहीं कर सकता। इसके बाद इफ़क और जंजार जो मुझे लेकर गए थे, उन्होंने दोबारा मुझे मेरे दरवाजे तक छोड़ दिया और फिर वापस चले गए। मैंने जल्दी से वज़ू किया और सोने की तैयारी करने लगा। वज़ू करके जब मैं बिस्तर पर लेटा तो जहन में ख्याल आया कि देखूं तो सही टाइम कितना हुआ है। मैंने सोचा अगर नमाज फजर का वक्त करीब हुआ तो पहले नमाज पढ़ूं, क्योंकि आने जाने में काफ़ी देर लग गई तो शायद हो सकता है नमाज फजर का वक्त होने वाला हो। इसी ख्याल से मैंने मोबाइल निकाला और टाइम देखने लगा। जब मेरी नज़र टाइम के हिस्सों पर पड़ी तो मेरे औसान खता हो गए, क्योंकि मुझे उठे हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, जबकि जहाँ मैं गया था वहाँ जाने में काफ़ी वक्त लग गया था। फिर मैंने सुबह को उस गांव में जाकर जिन लोगों से मैं मिला था, यानी कि जिनसे मैंने बारात में मुलाकात की थी, उनसे रात के वाक़यात के बारे में पूछा तो उन लोगों ने कहा कि वो तो रात को अपने घरों से कहीं नहीं निकले हैं। उन्होंने किसी भी शादी में शिरकत नहीं की है। मैं बहुत हैरान हुआ और वापस आ गया। जब मैंने मिठाई और निकाह के पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, बल्कि मैंने यकीनन शादी में शिरकत की थी। इसके बाद मुझे पता चला कि जिस शादी में मैंने शिरकत की थी वो इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नातों की शादी थी, और मैंने जिन्नात का निकाह पढ़ाया था। आज भी जब ये वाक़या मुझे याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक जिनजादे का निकाह पढ़ाया है। मेरे लिए अच्छा था कि वो बुरे जिन्नात नहीं थे, बल्कि वो नेक और मुसलमान जिन्नात थे जिन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।